اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات پر جاوید صاحب یہاں تشریف آگے آ جائیں ادھر صلوات بھیجیں محمد علیہ. حاضرین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، انجمن محبان حسین اہالیان نگر کے زیر اہتمام اور محترم باقر بالگرامی صاحب کے زیر سرپرستی اذاخانہ ابو طالب میں ہماری تاریخ کے عنوان پر یہ 5ویں تقریر آپ کے جوش و جذبہ ایمانی کی نظر ہے. زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات اپنی تاریخ کے روشن ابواب اور عظیم کرداروں کو سننے کے لیے اس مقدس آستانے میں جمع ہو رہے ہیں. ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ جہالت کے اندھیروں میں مرتب نہیں ہوئی، علم کی روشنی میں مدون ہوئی ہے. توجہ ہے. ہماری تاریخ بادشاہوں کے چشم و ابرو کے اشارے پر ترتیب نہیں پائی، مشیت کی پاکیزہ اداؤں کی چھاؤں میں ہماری تاریخ مرتب ہوئی ہے. ہماری تاریخ کے کرداروں میں ابو جہل نہیں ہے،
ابو طالب ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ ہماری تاریخ کے روشن ابواب اس قابل ہیں کہ ہم نے بآواز بلند پوری گھن گرج کے ساتھ بازاروں اور چوراہوں پر بیٹھ کر دنیا والوں کو اعتماد کے ساتھ یہ بتائیں کہ ہماری تاریخ نے ملت مسلمہ کو بین الاقوامی برادری کے سامنے کہیں شرمندہ نہیں کیا. بڑی توجہ آپ آہستہ آہستہ متوجہ ہوتے رہیں اس تمہید پر. ہماری تاریخ نے مسلمانوں کو بین الاقوامی برادری کے سامنے کہیں شرمندہ نہیں کیا، چاہے علم کا مرحلہ ہو یا شجاعت کا معرکہ ہو، فلسفے کی باتیں ہوں یا منطق کے اصول ہوں، ارتقاء انسانی ہو یا انسانیت کی خدمت ہو. ہر جگہ، ہر دور میں، ہر زمانے میں ہماری تاریخ عظیم اور شاندار کرداروں سے مزین رہی ہے. یہی وجہ ہے ہماری تاریخ کسی حکومت کی محتاج نہیں ہے، ہماری تاریخ کسی اقتدار کی محتاج نہیں ہے. ہم تاریخ کو عنوان عطا کیا کرتے ہیں. توجہ ہے نا؟ ہماری تاریخ کسی حکومت کے زیر سایہ پروان نہیں چڑھی، ہم نے خود تاریخ کو عنوان عطا کیے ہیں. تاریخ نے اگر ہمارے دروازے پر آ کر بھیک مانگی کہ ہمیں شجاعت کی بھیک دو، تو ہم نے علی کی شجاعت کی بھیک تاریخ کے دامن میں ڈال دی. تاریخ نے اگر ہمارے دروازے پر آواز دی کہ ہمیں عصمت و طہارت کی بھیک دو، تو ہم نے آیے تطہیر کی خیرات تاریخ کے اوراق کے نظر کر دیے. تاریخ نے اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ میں اپنے دامن میں عصمت و طہارت کے علاوہ علم کے موتی بھی محفوظ کرنا چاہتی ہوں، تو ہم نے باب علم کا خطبہ سلونی تاریخ کا عنوان بنا دیا. تاریخ کے حکمرانوں نے جب ہم سے ہلاکت سے بچاؤ کی ترکیبیں پوچھی تو ہم نے ان کے مسئلے حل کر کے انہیں ہلاکت سے بچا کر یہ بتایا کہ جو اپنے دشمن کو بھی ہلاکت سے بچائے اسے شریعت مصطفیٰ میں علی کہا جاتا ہے. جو ہے نا یہ ہے جیو بلند ترین صلوات بھیجے محمد. ہماری تاریخ نے توجہ، چونکہ آج تقریر 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے میں اس آیے کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کر رہا ہوں جسے میں 5 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، تاکہ اس پر گفتگو کو آئندہ 4 دنوں میں آگے بڑھایا جائے. ہماری تاریخ نے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے صاحبان ایمان، جب تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے. بڑا عجیب ترجمہ ہے یہ، بڑی عجیب بات ہے، قرآن کی عجیب آیت ہے. اے صاحبان ایمان، خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے. من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے اس دین سے پلٹ جاؤ گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم جس دین میں داخل ہو گئے ہو اس دین سے مرتد ہو جاؤ گے. من یرتد، مرتد ہو جاؤ گے، ارتداد کرو گے. جب تم اس دین سے پلٹ جاؤ گے فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ پھر ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتی ہوگی، اور اللہ اور رسول اس قوم کو دوست رکھ. صلوات بھیجنا محمد. اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس ترجمے کے بعد. جب تم اپنے اس دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ پھر ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھے گی، اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھیں گے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. پتہ کیسے چلے کہ وہ قوم کون ہے؟ اور اگر آج کی مجلس میں انشاءاللہ مولا کی طاقت، عدی ہوئی طاقت سے ہم نے بتا دیا، اور انشاءاللہ اس منبر کا تقدس سلامت ہے، تو بتائیں گے کہ وہ قوم کون ہے. ویسے تو ہر قوم دعویٰ کرتی ہے
کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہر قوم کہتی ہے کہ ہم برحق ہیں، ہر قوم کہتی ہے کہ اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے، ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، قرآن کی تشریح کے آداب یہ ہیں، قرآن کی شرح کے آداب یہ ہیں کہ قرآن نے اشارے کیے ہیں اور وارث قرآن نے آیات کی تشریح کی ہے۔ وارث قرآن نے آیات کے معنی بتائے، آیات کے مفہوم بتائے کہ آیت کا مقصد کیا ہے، آیت کہنا کیا چاہتی ہے، مفہوم اعزدی کیا ہے۔ کبھی بھی خدا کی قسم یہ اس آیت کی کوئی تشریح میسر نہ آتی مفسرین قرآن کو اگر پیغمبر اسلام خود اس آیت کی تشریح نہ کرتے۔ آیت نے اشارہ کیا تھا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، جب تم مرتد ہو جاؤ گے تو پھر خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ محبوب خدا بھی ہوگی، محب خدا بھی ہوگی، اللہ کو دوست بھی رکھے گی، اللہ اسے توجہ اللہ اسے دوست رکھے گا، وہ اللہ کو دوست رکھے گی۔ یہ آیت تو نازل ہو گئی مگر اس کی تشریح لوگ طلب کرتے رہے، پیغمبر نے آیت کی تشریح نہیں کی، کہتے رہے صحابہ اکرام سے انتظار کرو، کسی دن خود بخود بتا دوں گا کہ وہ کون قوم ہے کہ جسے اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ کو وہ محبوب رکھتی ہے۔ تاریخ نے بتایا ہجرت کے مرحلے طے ہوئے، ہجرت کا 7واں سال آیا، ہجرت کا ایک ایسا بھی مرحلہ آیا جہاں معرکہ خیبر منعقد ہوا۔ خیبر کے معرکے میں، خیبر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 39 دن تک مسلمانوں کو پرچم دے دے کر بھیجا۔ ہر مسلمان جس کو خواہش تھی تمہیں پرچم چاہیے لے جاؤ، تمہیں علم چاہیے لے جاؤ، جاؤ تم فتح کر کے آؤ، جاؤ تم خیبر فتح کر کے آؤ۔ آخر میں بقول شبلی نعمانی سیرت النبی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 39 دن کے بعد یہ عالم ہو گیا تھا کہ لشکر سردار پر الزام لگا رہا تھا، سردار لشکر پر الزام لگا رہا تھا، سردار یہ کہہ رہا تھا حضور میں اکیلا کیسے لڑتا، لشکر ہی نے ساتھ نہیں دیا، لشکر ہی کہہ رہے تھے سرکار ہم کیا لڑتے، سردار ہی تشریف لے گئے تھے۔ توجہ ہے نا؟ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد کہنے سے مشکل حل نہیں ہوتی، ہم سے پوچھو۔ خدا کی قسم جتنے آپ نعرے لگاتے ہیں اتنا ہی سکون قلب میں اثر آتا ہے۔ سکون قلب علی تو ممبر پہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ کیوں محمد حسن بھائی ایسی بات ہے نا، مشکل کشائی کرتا ہے نا۔ ہاں یہ وہ منزل ہے جسے دیکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ آخری دن پوری توجہ، مجھے اندازہ ہے کہ یہاں سے نشتر پاک تک مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی کوئی علاقہ خالی نہیں ہے، دور دور سے مومنین آئے ہیں۔ مولا سلامت رکھے مولا کے نزاداروں کو۔ آپ اتنی رات گئے، کہاں سڑکوں اور گلیوں میں دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنے دل کی پوری توانائیوں کے ساتھ یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، اس پر متوجہ ہو جائیں تاکہ اپنی تاریخ پر فخر کریں کہ آپ کی تاریخ کیا ہے۔ آخر میں شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یہ نوبت بھی اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں، اس آیت کی تشریح کہ جب تم مرتد ہو جاؤ گے، جب تم پلٹ آؤ گے تو خدا پھر ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو خدا کو دوست رکھتی ہوگی اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ شبلی کہتے ہیں 39ویں دن سردار لشکر پر الزام لگا رہا تھا، لشکر سردار پر الزام لگا رہا تھا۔ اگر شبلی صرف یہ کہہ کر گزر جاتے تو میں بھی غور نہ کرتا، میں بھی تبصرہ نہ کرتا، مگر انہوں نے خامخواہ اپنے آپ کو بھی پریشان کیا، مجھے بھی الجھن میں ڈالا۔ یہ کہا کہ رسول اللہ سے شکایت کی گئی، سردار نے لشکر کی، لشکر نے سردار کی، مگر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ توجہ توجہ توجہ،
مگر فیصلہ نہیں ہو سکا کہ لشکر نے ساتھ چھوڑا تھا یا سردار ہی نہیں ٹھہرا تھا، یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگر شبلی نعمانی اپنی طرف سے یہ نہ لکھتے تو میں بھی غور نہ کرتا۔ میں نے بھی کہا بھائی سخی جعفری صاحب ایک اچھے ہم وکیل آل محمد ہے نا، تو ہم نے ایک اچھے وکیل کی حیثیت سے اس نقطے پر طائرانہ نظر بھی ڈالی اور بغور بھی اس نقطے کو دیکھا کہ شبلی نے یہ کہا کیوں کہ بہرحال فیصلہ نہیں ہو سکا کہ سردار نے میدان چھوڑا تھا یا لشکر نے میدان چھوڑا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دو مقدمے پہنچے، ایک شکایت پہنچے اور سردار لشکر کی شکایت لشکر کرے، لشکر کی شکایت سردار کرے اور کائنات کا عادل پیغمبر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ عدل پیغمبر کے خلاف ہے۔ ذرا سا غور کیا، یا علی کہا، نجف سے بھیک مانگی، رزق علم ملا، رزق علم ملا، رزق علم دل میں آیا، دل سے دماغ میں آیا، دماغ سے شعور میں آیا، شعور سے تحت شعور میں آیا، تحت شعور سے ستی شعور میں آیا، ستی شعور سے میری زبان پر آیا، اور اب یہ زبان سے میں اس ہزاروں کے مجمع کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے رسول کا فیصلہ میری تقریر پہ مت جانا، مگر میرے پیغمبر کا فیصلہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مقدمہ پیش ہو بارگاہ رسالت میں کہ سردار نے لشکر پہ الزام لگایا، لشکر نے سردار پہ الزام لگایا اور سرکار رسالت کوئی فیصلہ نہ کرے۔ ارے فیصلہ تو کیا اور تاریخی فیصلہ کیا۔ شبلی نعمانی ہوتے زندہ تو میں پوچھتا کیا عہدہ خانے ابو طالب میں میں بتاتا ہوں کہ سرکار نے فیصلہ کیا کہ کس نے میدان چھوڑا تھا۔ 40ویں دن پیغمبر نے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ اگر پیغمبر نے لشکر تبدیل کر دیا تو لشکر بھاگا تھا، سردار بدل دیا تو سردار توجہ ہے نا کیا تبدیل کیا ہے۔ تاریخی نعرہ ہے، حصار پاکستانی برتری سپر پاور نعرہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صلوات بھیج دیں بابا سے توجہ ہے نا حضور۔ 40ویں دن پیغمبر اسلام نے فیصلے کا اعلان تو کیا۔ 40ویں دن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کل لشکر تبدیل کروں گا۔ پیغمبر نے کہا، صحیح بخاری میں درج ہے 3 ہی 2 حدیثیں محمد ابن اسماعیل بخاری نے علی کی شان میں اتنی بڑی کتاب میں لکھی ہیں۔ ان 3 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ 40ویں دن پیغمبر، بہت توجہ آیت کی تشریح کر رہا ہوں، 40ویں دن پیغمبر نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ میں قربان ہو جاؤں زبان رسالت سے نکلے ہوئے نورانی جملوں پر، میں قربان جہاں یعنی اس حدیث کو اگر زبان پر جاری کرتے ہیں تو خون رگوں میں گردش کرنے لگتا ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کرارن غیر فرار۔ بخاری نے لکھا کہ پیغمبر نے سارے لشکر کو جمع کر کے کہا کہ غم نہ کرو، کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ رجل غم نہ کرو، کل علم، کل مولا سلامت رکھے، کل علم رجل کے معنی عربی کی کسی بھی لغت میں دیکھو مرد، اور کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا۔ بہت توجہ، کل علم عطا کروں گا رجل کو، اور پھر رجل کی تعریف بتائی کہ رجل کے معنی صرف مذکر نہیں ہے۔ اب ذرا سی یہ عربک بحث ہے، ڈکشنریکل بحث ہے، آپ اس میں بور نہ ہوں، ذرا سا غور کریں تو لطف آئے گا آپ کو اس میں۔
रजुल के माना अरबी में हर मर्द को रजुल कहते हैं, इसलिए पैगंबर ने सिर्फ रजुल ही नहीं कहा, रजुल के माना भी बताया। भाई जब रजुल कह दिया तो कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करेंगे, रजुल हर मर्द को रजुल कहते हैं, हर औरत को निसा कहते हैं, है ना, मर्द और औरत। लेकिन यहां पैगंबर ने सिर्फ ये नहीं कहा लौतियन रायता रजुल, यहां खत्म नहीं कहा, कल अलम अता करूंगा मर्द को, फिर मर्द की तारीफ बताई, कर्रार होगा। मर्द कौन है निगाह रिसालत में? दाढ़ी मूछ वाला मर्द नहीं, जो कर्रार हो वो मर्द है। फिर दूसरी सिफत बताई, पहली सिफत क्या है? रजुल होगा, दूसरी सिफत क्या है? कर्रार होगा, तीसरी सिफत क्या बताई? गैर फरार होगा, चौथी सिफत क्या बताई? मुहिब्बे खुदा होगा, पांचवी सिफत क्या बताई? महबूब खुदा होगा, छठी सिफत क्या बताई? मुहिब्बे रसूल होगा, सातवीं सिफत क्या बताई? महबूब रसूल होगा। यानी नाम पर्दे में रखा, 7 सिफात बता दी। अल्लाह, गौर करते जाए, गौर करते जाए, एक रजुल की तारीफ। ये वाहिद हदीस है कि जिसमें पैगंबर ने नाम नहीं लिया, जिसको अलम देना है उसका नाम पर्दे में रखा, सिफात बताई। इसलिए कि तरीका एक कुदरत यही है कि जब मोमिनों और मुनाफिकों का इम्तिहान लेना हो ना, तो नाम पर्दे में रखा जाता है, सिफत बयान की जाती है, ताकि मोमिन का इम्तिहान लें कि सिफत को देखकर सही मौसूफ तक कौन पहुंचता है। तवज्जो है ना जानो? सलवात सलवात भेजे मोहम्मद वाले भाई। सरकार रिसालत में आपके लिए बहुत आसान था ना, कह देते सीधा सीधा भाई कल अली को अलम अता करूंगा, बात खत्म हो जाती। फिर सारी रात इंतजार कैसे करते लोग, आलम की तमन्ना कैसे करते, रात ही को मायूस हो जाते ना। लेकिन सारी रात लोग तैयार करते रहे, तैयारियां करते रहे कि आज हम रजुल बनेंगे, आज हम मर्द बनेंगे, आज हम करार बने, आज हमें अलम मिल जाए, आज हम गैर फरार कहलाएं, आज हम मुहिब्बे खुदा कहलाएं, आज हम मुहिब्बे रसूल कहलाएं, आज हम महबूब खुदा कहलाएं, आज हम महबूब रसूल। सारी रात तैयारियां, ये मुत्तफ़िक़ा तारीख़ है जान मोहतरम, सारी रात तैयारियां होती रही, सब इंतजार करते रहे। हर एक को तमन्ना थी आज अलमदारी की, हर एक को तमन्ना थी, इसलिए कि कोई भी सिफत को देखकर मौसूफ तक पहुंच ही नहीं रहा था, सिफात को देखकर मौसूफ तक नहीं पहुंच रहा था। सब तैयारियां कर रहे थे, किसी का कोई एक पूरी तारीखी जिम्मेदारी से ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, सब अलमदारी की तमन्ना कर रहे थे और मरते दम तक तमन्ना करते रहे हैं कि जितनी हमें खैबर में अलम लेने की तमन्ना थी, इतनी और किसी दिन अलमदारी की तमन्ना नहीं हुई। सब तैयारी करते रहे, इसलिए कि इतनी सिफात सुनकर भी कोई असल मौसूफ तक पहुंच ही नहीं रहा था। ये अली की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था, इसलिए कि अली खैबर में मौजूद ही नहीं थे, अली तो मदीने में थे। लोग अपने आप ही को रजुल बना रहे थे कि अली तो यहाँ है ही नहीं, अली तो हो ही नहीं सकते। लिहाजा बहुत तवज्जो दोस्तों, लेकिन ये हमारी तारीख का उन्वान है, हर एक के नाम तारीख में मौजूद है कि जिसने तमाम रात तैयारी की है और अलम लेने के लिए अपने आप को आमादा किया है, सुबह के वक्त दरे खेमे रसूल पर आकर एड़ियां उठाकर रुनुमाई की है कि शायद अलम हमें मिल जाए। दोस्तों, मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूं तारीख के मौरखीन से, ये हमारी तारीख का सुनहरा बाब है कि हर एक ने खैबर के 40वें दिन अलम लेने की तमन्ना की है, मगर 2 शख्सियतें खैबर में ऐसी थी कि जिन्होंने न तैयारी की न अलम लेने की तमन्ना की। एक सलमान था, एक अबू जर था, इसलिए कि जानते थे कि रजुल कौन है, करार कौन है, मारिफत रखते थे। दाम 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 हाथ दाम हाथ दाम 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 नारे हैदरी। है ना तवज्जो जाने मतलब, न सलमान ने तमन्ना की न अबू जर ने तमन्ना की, सिफत को देखकर मौसूफ तक पहुंच गए। शक नहीं किया कि अली कहां है और कहां नहीं है, कैसे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे, जान गए कि मुराद रसूल कौन है। गौर नहीं फरमा रहे जाने मोहतरम, जान गए सलमान और अबू जर के मुराद रसूल कौन है।
مرید رسول ہونا اور بات ہے، مراد رسول ہونا. توجہ توجہ توجہ، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. جان گئے سلمان نے کوئی تیاری نہیں کی، ابو ذر نے کوئی تیاری نہیں کی. صرف بتانا یہ ہے، ابھی توجہ، آیت کی تشریح کی تمہید ہو رہی ہے. یہ جملہ مجھے ایک ہی کہنا ہے پوری مجلس میں، زیادہ دیر آج میں آپ کو زحمت نہیں دے سکتا اپنی طبیعت کی وجہ سے، لیکن ایک جملہ ضرور عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ آیت نے کہا کہ جب تم سب پھر جاؤ گے اپنے دین سے تو اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. اس قوم کی نشانی کیا ہے کہ وہ محبوب خدا ہوگی، وہ محبوب رسول ہوگی، وہ محب خدا ہوگی، وہ محب رسول ہوگی. یہ ہے آیت. ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ قوم ہے کون سی. 40واں دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، نماز سے پیغمبر فارغ ہوئے، خیمہ رسالت میں سارے کے سارے فوجی داخل ہو رہے ہیں. علمداری کے شوق میں، علمداری کے ذوق میں سلمان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اس لیے کہ پیغمبر ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے. توجہ 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 جانب اس طرف، بلکہ سلمان کی طرف دیکھا، اس سلمان کی طرف جو سلمان و منا اہل البیت کی منزل پر تھا، جو نہ عربی تھا نہ مکی تھا نہ مدنی تھا نہ قرشی تھا نہ ہاشمی تھا، فارس سے آیا ہوا تھا، ایران کا رہنے والا تھا، مگر در زہرا پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا تھا. منا اہل البیت کی منزل پہ آ گیا. عظمت جناب سلمان پر صلوات بھیج دیں آپ. یہ میزان ہے. پیغمبر نے سلمان کی طرف دیکھا. سلمان جی مولا، ذرا مدینے کے راستوں پر نظریں گاڑ کر بیٹھ جاؤ. بہت توجہ، ذرا مدینے کے راستوں پر نظریں گاڑ کر بیٹھ جاؤ. سلمان نے نہ کیوں کہا، یہی تو اطاعت رسول ہے. حضور کیوں بیٹھ جاؤں، کیسے بیٹھ جاؤں، کس لیے بیٹھ جاؤں؟ مزاج رسالت کو سمجھ کر اطاعت کے اظہار کرنے کا نام ایمان ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے اس جملے کا. مزاج رسالت کو پہچان کر اطاعت کے اظہار کرنے کا نام ایمان ہے. کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے. اگر کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہوتا تو سورہ منافقون کافروں کے لیے نہیں آیا، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا ہے. توجہ ہے نا، یہ بات ذہن میں رہے. تو اب میں اس گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. سلمان مدینے کے راستے پر نظریں گاڑ کر بیٹھ جاؤ. سلمان مدینے کے راستے پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گئے، اور ادھر پیغمبر اسلام نے حکم الہی کے تحت کہنا شروع کیا، ناد علی مظہر العجائب. ادھر ناد علی شروع کی. مجھے نہیں پتا مورخین کیا لکھتے ہیں، کیا اختلاف کرتے ہیں، کیا اتفاق کرتے ہیں، اس بحث میں نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرے نزدیک میر انیس سے زیادہ مستند آدمی کوئی نہیں ہے. میر انیس نے جس واقعے کو رقم کیا وہ بہت بڑی سند ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ ادھر پیغمبر اسلام نے، خدائے سخن ہے میر انیس وہ شاعر ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام نے مصرے عطا کیے ہیں. خود بتاؤں گا کسی وقت میں کہ میر انیس کیا شخصیت ہے، مگر اتنی بڑی سند ہے میر انیس کہ ان کے لیے شعرا اور ادبا نے یہ لکھا ہے کہ میر انیس نے واقعات کربلا ایسے بیان کیے ہیں کہ ان کے مرثیے پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حسین اپنے ساتھ 72 نہیں 73 جانثار لے گئے تھے، اور میر انیس کربلا میں موجود. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. یہ ہے دوستوں، یہ ہے میر انیس کی منزل. اب آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. سلمان فارسی مدینے کی راہوں پر نظریں لگا کر بیٹھ گئے، اور ادھر پیغمبر نے ناد علی شروع کی. میر انیس رقم کرتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر کرتے ہوئے صرف ایک شعر سناتا ہوں. میر انیس کہتے ہیں کہ ادھر پیغمبر نے پہلی ناد علی شروع کی، علی نے مصلی عبادت لپیٹا مدینے میں. توجہ ہے نا. ادھر دوسری ناد علی پیغمبر نے شروع کی، علی نے کیا کیا؟ میر انیس کہتے ہیں قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا، بھائی بلا رہے ہیں میری ذوالفقار لا.
یا علی یا علی یا علی. جیو قمبر کو باوز بلند صلوات بھیجیں ہیں، بعظمت صلوات. قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا، بھائی بلا رہے ہیں. میری ذوالفقار لا، گھروں تک دعائیں دیتے ہوئے جاؤ گے اگر مولا نے مجھے طاقت دی اور میں اس جملے کو ادا کر سکا. دوستو ادھر پیغمبر نے دوسری ناد علی شروع کی، ادھر علی نے قمبر کو حکم دیا. قمبر ادھر دروازے، بہت توجہ، نبی خیبر میں، علی مدینے میں، ناد علی وہاں، علی یہاں. توجہ توجہ توجہ، ناد علی وہاں، علی یہاں. خیبر کہاں، مدینہ کہاں؟ توجہ توجہ توجہ، خیبر کہاں، مدینہ کہاں؟ دوسری ناد علی پیغمبر نے، آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا، سرسری نہ گزرے. اہم ترین بات کہہ رہا ہوں، یعنی معصوم جب آواز دے تو راستے کے فاصلے اس کی آواز اور استغاثے میں حائل نہیں ہوا کرتے. اگر خیبر سے پیغمبر کی آواز مدینے میں سنی جا سکتی ہے تو پھر اب اعتراض اور تعجب نہ کرنا کہ جب اس پیغمبر کا آخری وارث پردہ غیبت الٹ کر خانہ کعبہ میں آ کر استغاثہ بلند کرے گا تو جو بھی مومن ہوگا وہ امام کی آواز پر لبیک کہے گا، وہ سنے گا سنے گا. یہ ہے یہ معصوم کی آواز کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ معصوم کی آواز کی طاقت ہوتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. دوستو دوسری ناد علی پیغمبر نے شروع کی تو قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا، بھائی بلا رہے ہیں، میری ذوالفقار لا. دوستو تاریخ کے مورخین نے یہ لکھا کہ قمبر جب دروازے پر پہنچے ہیں نا بطول کے اور دق الباب کیا ہے تو اندر سے فضہ کا ہاتھ برآمد ہوا ہے اور اس نے قمبر کے ہاتھ میں تلوار دے دی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور نہیں کر رہے. یعنی قمبر کو یہ کہنا نہیں پڑا کہ بی بی تلوار دے دیجئے، مولا جنگ پہ جا رہے ہیں. نہیں 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 دوستوں، میں یہاں سے آپ کو سرسری نہیں گزرنے دوں گا. کچھ مشکل بات بھی سمجھ جایا کیجئے، غور بھی کیا کیجئے، تدبر فرمائیے آمادگی کے ساتھ کہ پیغمبر نے ناد علی خیبر میں پڑھی، علی نے مدینے میں سنی. صرف علی ہی نے نہیں سنی، جو آواز پیغمبر دے رہے تھے مرکز نور سے آواز چلی، نور کے ہر حصے میں سنی گئی. نبی نے آواز دی، علی نے بھی سنی، بطول نے بھی سنی. مقصد پیغمبر کو سمجھ لیا. قمبر کو کہنا نہیں پڑا کہ تلوار دے دیجئے. جس وقت آواز علی کے کانوں میں آئی اسی وقت آواز بطول کے کانوں میں آئی. قمبر کو انتظار نہیں کرنا پڑا، تلوار دے دی گئی. قمبر تلوار اور گھوڑا لے کر حاضر ہوئے. علی نے پشتے دلدل پر علی سوار ہوئے، تلوار میان میں ڈالی. ادھر پیغمبر نے تیسری ناد علی شروع کی. علی چاہتے ہیں کہ خیبر کی طرف روانہ ہو. قمبر پیرو توجہ توجہ اس جملے کے لیے ساری زحمت دے رہا ہوں. سال بھر تک، اگلے محرم تک انشاءاللہ یاد رکھو گے کہ مولا کا کوئی دیوانہ تمہارے لیے جملہ کہہ گیا تھا. قمبر نے مولا کے قدموں کو پلٹ کر، بھائی محمد حسین بھائی صغیر جعفری صاحب، شاہ جی باقر صاحب ذرا توجہ کریں اس جملے پر. تاریخی جملہ اپنے دل کی پوری طاقت کی پرواہ کیے بغیر جہاں تک میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے ماننے والے، قمبر نے مولا کے پاؤں پکڑ کے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خیبر میں. کہا مولا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو علی کہتے ہیں پھر کہتا کیا ہے؟ ہماری رکاب سے لپٹ جا. قمبر مولا کی رکاب سے لپٹ گئے. ادھر علی نے تیسری ناد علی ختم کی، ادھر نبی نے تیسری ناد علی ختم کی. زمین نے تنابیں سمیٹی، ابو تراب کے لیے فاصلے سمٹے، ابو تراب کے لیے خیبر میں گرد اڑی. سلمان نے اٹھ کر مبارکباد دی، یا رسول اللہ میرا مولا آ گیا. آدم کا مولا آدم کا مولا نو کا مولا شیش کا مولا کلیم کی خلت
محمد مولود کعبہ خیبر کا فاتح حسنین کا بابا توریت کا عالم زبور کا وارث قرآن کا مالک قرآن کا وارث ہے عرش کا مولا ہے فرش کا مولا ہم سب کا مولا پیغمبر کا نعرہ بوزر کا نعرہ سلمان کا نعرہ گندک کا فاتح گندک کا فاتح مولود کعبہ ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا جزیدی میت جزیدی میت ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا نعرہ مولا سلامت رکھے. ساری مجلس تو اس نے پڑھ دی, میں کیا پڑھوں اب؟ مولا سلامت رکھے میرے بھائی کو. اب کیا پڑھوں بھائی؟ خیبر کا فاتح بھی ہو گیا, خندق کا فاتح بھی, آدم کا مولا بھی, مجھے کیا پڑھنا ہے؟ خدا حافظ, ہم جا رہے ہیں بس. یہ ہے ہماری تاریخ, یہ ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ان مجلسوں سے رزق علم ملتا ہے. توجہ ہے نا جان محترم؟ دنیا کے تو بڑے بڑوں کو اتنے نام یاد نہیں ہوں گے, توجہ ہے نا جان محترم؟ اتنے انبیاء کے نام یاد نہیں ہوں گے. بلند ترین صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ادھر سلمان نے آواز دی, مولا میرا مولا آ گیا. قمبر نے رکعت چھوڑی, علی کے پاؤں کو بوسہ دیا, علی دلدل سے اترے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ جملہ تو ابھی میں نے کہا ہی نہیں. آپ تو مجھ سے پہلے خیبر پہنچ گئے. جو ہے نا اذان محترم, اس وقت تولا کی ہوا پر سوار ہے نا آپ, اس لیے پہنچ گئے مجھ سے پہلے. جملہ تو اب آپ کی نظر کر رہا ہوں. جہاں جہاں تک مومنین بیٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. دوستو چلتے ہوئے کتنا فاصلہ, خیبر کہاں, مدینہ کہاں, ایک تیسری ناد علی پیغمبر نے ختم کی. علی وہاں پہنچے, علی پہنچ گئے. تیسری ناد علی کے ختم ہونے سے پہلے تو صرف علی نہیں پہنچے, قمبر بھی تو وہیں پہنچانا جہاں علی پہنچے. ایک قمبر تجھ پہ ہمارا سلام کہ تو نے ہم علی والوں کو راستہ بتا دیا کہ اگر کوئی علی کے قدموں سے قمبر بن کے لپٹ جائے تو جہاں علی جائے گا وہیں ہم جائیں گے. ہائے 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 ہائے, قمبر بن کے لپٹ جائے, یہ ہے وہ فلسفہ. ہم وہاں جائیں, یہ ہے نا بھائی. مولا آپ کا سلام. ایک مرتبہ درود بھیج دے بابا سے. صلوات پر محمد. دوستو اب سمجھیے, اس مرحلے پر میں ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ جملہ جہاں سے میں نے آغاز تقریر کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کل علم عطا کروں گا رجل کو, مرد کو, کرار کو, غیر فرار کو, جسے اللہ دوست رکھتا ہوگا, جو اللہ کو دوست رکھتا ہوگا, جسے رسول دوست رکھتا ہوگا, جو رسول کو دوست رکھتا ہوگا, کل اسے علم عطا کروں گا. علی آئے, پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, کوئی آشوب چشم وغیرہ نہیں تھا. میں نہیں مانتا ان روایتوں کو, معصوم کو بیماریاں نہیں لگا کرتی. کمال ہے, بیماری ہے. صلوات میرے محمد علیہ محمد. میں نے بہت بڑا چیلنج کر دیا ہے, اس لیے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, معصوم بیمار نہیں ہوا کرتا. بیمار تو ہم, معصوم تو شفا دیتا ہے. ہاں ٹھیک کہا. جس معصوم کے خون میں ملی ہوئی مٹی کھا کے شفا ہو,
اندازہ کریں وہ بیمار، فوراً ذہنوں میں خیال آئے گا اور معترضین اعتراض کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ کل سوال کرے میں آج ہی جواب دیتا ہوں کہ عابد بیمار بھی تو تھے، بیمار تھے نہیں، حسین نے دعا کی تھی، مولا حسین نے دعا کی تھی میرے پروردگار میرا بیٹا دونوں طرف سے غیرت دار خون کا مالک ہے، ایرانی خون شاہی خون بھی ہے، علی کا خون بھی ہے، یہ بے پردگی گوارا نہیں کر سکتا، یہ اکبر کا لاشا نہیں دیکھ سکتا، یہ قاسم کو پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتا، مولا اس پر غشی طاری کر دے، اس پر کمزوری طاری کر دے۔ حسین نے دعا کی تھی، بیماری نہیں تھی۔ توجہ ہے کیا سن رہے ہو؟ لیکن سید سجاد اس غیور مولا کا نام ہے کہ جس نے شب عاشور اپنے باپ سے کہا تھا بابا یہ خیمے صحابہ کے دور نسب نہیں ہو سکتے۔ حسین نے کہا بیٹا کیوں؟ بابا یہ آپ کے انصار ہیں مگر ہیں تو نامحرم، ان کی آوازیں میری پھوپھی کے کانوں میں جا رہی ہیں۔ اتنا غیور مولا تھا۔ سنو گے سید سجاد نے جب یہ جملہ کہا تو حسین نے ایک جملہ کہا ہے، بیٹا سید سجاد میں تیری غیرت کے قربان، بیٹا آج جہاں خیمے ہیں وہیں رہنے دو، کل تم جانو خیمے جائیں گے۔ مسائل تو ہو گئے عزیزانو، اور کیا پڑھوں میں؟ بیٹا کل تم جانو، اللہ سلامت رکھے۔ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا، آج محرم کی 5 تاریخ ہے، آج بہت رونا ہے، آج بہت رونا ہے۔ مجھ سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ آج زینب کے ان بچوں کی شہادت ہے کہ جن پر ماں نہیں روئی۔ میری ماں بہنیں سنیں، خواتین سنیں، آج اونو محمد کی شہادت کا دن منسوب کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا آج اونو محمد کی شہادت، کون؟ اونو محمد جن پر زینب نہیں روئی۔ 11 محرم کو جب گنج شہیدہ سے قافلہ گزرا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے شہید کے لاشے پہ گرایا، کوئی اکبر کے لاشے پہ رو رہی تھی، کوئی قاسم کے لاشے پہ رو رہی تھی، مگر پورے گنج شہیدہ میں 2 بچوں کے لاشے لاوارث رہ گئے، ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں نے بس کر سید سجاد سے پوچھا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جزاک اللہ عزیزانو، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو سید سجاد نے کہا تھا بھائی ایسا نہ کہے، بھائی ایسا نہ کہے، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر اس نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے کہ بھیا، میر انیس کا شعر سنو گے، زینب نے حسین سے کیا وعدہ کیا تھا کہ بھیا گواہ رہنا کہ سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ میری پھوپھی زینب نے جزاک اللہ روتے جاؤ بس رونے کے لیے، اور مجھے پڑھنا کیا ہے؟ آج اونو محمد عزیزانو، اونو محمد کو اجازت ملی، مجھ میں زیادہ طاقت نہیں ہے لیکن جتنے جملے پڑھ سکوں مجھے پڑھنے دینا، سنتے رہو عزیزانو۔ اونو محمد کو اجازت ملی، چھوٹی چھوٹی کمروں میں عباس نے پٹکے باندھے، عباس نے پٹکے باندھے، چھوٹے چھوٹے نیمچے لگائے، ماموں کو سلام کیا، بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں سلام، عباس اور حسین کو سلام کیا۔ مجھے نہیں پتا کتنے چھوٹے تھے اونو محمد، اونو محمد اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑوں پہ خود سوار نہیں ہو سکے تھے۔ سنو گے بھیا؟ مولا تم سلامت۔ لو بھائی غم حسین کا معجزہ دیکھو، اتنے چھوٹے تھے کہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، اون کو عباس نے بازو سے پکڑ کے زین پہ بٹھایا، محمد کو اکبر نے پکڑ کے زین پہ بٹھایا، عزادارو زین پر تو بیٹھ گئے مگر رکابوں میں پاؤں نہیں آ رہے تھے۔ اور دونوں بچے جب اپنے بزرگوں کو سلام کر کے میدان جنگ کی طرف چلے تو میدان کے قریب پہنچے تو دونوں بھائیوں نے گھوڑے سے گھوڑا ملایا، اون نے محمد سے کہا بھیا ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، بھیا آج انہیں حیدر کرار کی شان دکھائیں، تم نانا کی شان دکھاؤ میں دادا کی شان دکھاتا ہوں۔ آج ان یزید کے لشکریوں کو بتائیں۔ عزادارو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا بھیا ایسا کرتے ہیں
تم دائیں جانب سے فوج میں داخل ہو جاؤ، میں بائیں جانب سے لشکر یزید میں داخل ہوتا ہوں. لیکن بھیا جب فوجیں ہٹ جایا کریں، فوج کے بادل چھٹ جایا کریں، تو کبھی کبھی گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ لیا کریں گے تاکہ ڈھارس رہے، تاکہ ڈھارس رہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب روتے رہو، ذرا رو. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک دوسرے کو دیکھ لیا کریں گے، بھائی کو بھائی سے ڈھارس رہے گی. جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، ایک بھائی لشکر کے دائیں جانب داخل ہوا، ایک بائیں جانب داخل ہوا، نیمچے نکالے، حملے کرنے شروع کیے. فوجوں پر فوجیں پلٹی، صفوں پر صفیں لوٹی. جب بھی فوجیں پیچھے ہٹتی، کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھ لیتا، کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، اگر سن سکو تو جملہ سن لینا، کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھ لیتا. عزادارو اسی طرح لڑتے لڑتے بچے دریا پر پہنچ گئے، دریا سے فوجیں ہٹ گئی. جب دریا کی ٹھنڈی ہوا آئی، اور نے محمد سے کہا بھائی کاش سکینہ کی مشق لے آتے. اللہ رے زینب کے بچوں کی وفاداری، اللہ رضا. بی بی زینب، بی بی زینب ہماری ماؤں کا سلام. تیری آغوش تربیت پہ ہمارا سلام بی بی. کاش سکینہ کی مشق لے آتے. ادھر لشکر یزید میں شور مچ گیا. ارے زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. عزادارو یہ آوازیں زینب کے کانوں تک بھی پہنچی ہے. اور ادھر یزیدی فوج کے 5000 کے لشکر نے ایک ساتھ زینب کے بچوں پر قریب آ کر نہیں دور سے حملہ کیا. کمانوں سے تیر پھینکے، ہاتھوں سے نیزے پھینکے. کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے گرد مارا. جسے کچھ نہیں ملا اس نے پتھر مارا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، دو ننھے چاند شام کے بادل میں گر گئے. جب گھوڑوں پر بالکل مجھے نہ روکنا، مجھے شہادت پڑھنے دینا. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا روتے جاؤ روتے جاؤ روتے جاؤ عزادارو، مجھے ابھی چند لمحے اور پڑھنا ہے. جب بچوں سے گھوڑے پر نہیں سنبھلا گیا، میں بڑے سکون سے پڑھتا ہوں، سن لو، اگر برداشت کر لو تو کر جانا، بڑے سکون سے پڑھوں گا. عزادارو علماء مقتل نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے اس نے گرتے ہوئے حسین کو آواز دی ہے. زینب کے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ جب یہ گھوڑے سے گرے انہوں نے حسین کو نہیں پکارا، دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا اماں ہم گر گئے. اتنے چھوٹے بچے تھے. او مولا تجھے سلامت رکھے میرے بھائی. اماں ہم گر گئے. بیٹھے بس بیٹھے. جزاک اللہ. میں سانس لے لے کے پڑھ رہا ہوں. عزادارو مصائب کو روکا نہیں کرتے. قیامت کی منزل ہے، جہاں تک مولا سانس دیں گے میں ضرور پڑھتا جاؤں گا. پر ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو، مجھے پڑھنے دو عزادارو. ہاں روتے جاؤ روتے جاؤ. یہ زینب کے ان بچوں کی شہادت ہے جن پہ ماں نہیں روئی. آج شہزادی کی دعائیں چاہتے ہو تو رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہے، رو ایسے جیسے فاطمہ چاہتی ہے. عزادارو دونوں بچوں نے گھوڑے سے گرتے ہوئے کہا اماں ہم گر گئے. حسین کے کانوں میں آواز پہنچی. حسین نے آواز دی بھیا عباس جلدی آؤ، زینب کے لال گر گئے. حسین اور عباس دوڑے دریا کے قریب پہنچے جہاں اون محمد زخموں سے چور چور تڑپ رہے ہیں. کبھی ایڑیاں اٹھاتے ہیں، کبھی ایڑیاں سمیٹتے ہیں. حسین نے دونوں بچوں کے سرانے جا کر کہا اون محمد حسین آ گیا بیٹا. کیا معجزہ ہو رہا ہے، کیا معجزہ ہو رہا ہے.
किस अंदाज से सुनोगे अदादारो। हुसैन आ गया बेटा, अब्बास आ गए बेटा। अदादारो हुसैन और अब्बास का नाम सुना और न मोहम्मद, हो मेरे बच्चों, तो खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हारी माओ की गोदियां आबाद रखे। ये जुमला सुन लो, ज़ैनब की तरबियत का शाहकार और न मोहम्मद अपने जख्मी हाथ, लरसते हुए हाथ उठाए, मामू सलाम, छोटे मामू सलाम, जला कला। अरे भाई अभी पढ़ने दे। हाँ हाँ, मैं हौसला सांस ले लो, बैठ दो बच्चा, सांस ले लो। मुझे चंद जुमले जरूर पढ़ना है, मुझे अलमोहसिन में भी नहीं पढ़ने दिया गया, वहां भी उतार लिया। मैं ये शहादत मुकम्मल मुझे मार्टन रोड में अभी नहीं पढ़ने दिया गया, वहां भी लोग बेकाबू हो गए। मुझे मसाइब से इश्क है, मैं मरना चाहता हूं मसाइब पढ़ते हुए। अदादारो, मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं कि अगर हुसैन सच्चा है तो सबसे बड़ी मेराज हयात ये है कि मिंबर पे जाकिर को मौत आए। ये सबसे बड़ी मेराज है, सुनते जाओ। और मोहम्मद ने अपने जख्मी हाथ उठाए, बड़े मामू सलाम, छोटे मामू सलाम। उसके बाद छोटे छोटे हाथों से दोनों बच्चों ने अपने दोनों मामू को इशारा किया। हुसैन औन के ऊपर झुके, अब्बास मोहम्मद के ऊपर झुके, बच्चों के लब हिले। बच्चे कहने लगे, मामू जान हमसे बोला नहीं जाता, जरा अपना कान हमारे लब के करीब लाइए, हमें एक बात कहना है। हुसैन औन के लबों से अपने कान लगाते हैं, अब्बास ने मोहम्मद के लबों से झुककर अपने कान लगाए। औन ने हुसैन के सर, सुन लेना, मैं फिर तुम्हें वक्फा दे रहा हूं। रोते रहो, मुझे जहां तक मुझ में हिम्मत है मैं मसाइब जरूर पढ़ूंगा। अदादारो, जब हुसैन और अब्बास अपने भांजों पे झुके तो दोनों बच्चों के लब हिले, हाथ उठे। औन ने हुसैन के सर पे हाथ रखा, मोहम्मद ने अब्बास के सर पे हाथ रखा। कहा, मामू जान आपके सर की कसम अम्मा से कह देना, हम दरिया पे जरूर गए थे मगर हमने पानी नहीं, बैठो, नहीं चाची, एक जुमला, ना, हमने पानी नहीं पिया अम्मा से। अकबर गुजर गए हैं, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। अकबर गुजर गए हैं, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। अकबर गुजर गए हैं, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। अकबर गुजर गए हैं, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। सुगरा कहीं ये सुनकर, सुगरा कहीं ये सुनकर, रो रो के मर न जाए, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। अकबर गुजर गए हैं, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। वक्त सहर से अब तक जो भी गया न पलटा, वक्त सहर से अब तक जो भी गया न पलटा। बाबा मेरे चचा से, बाबा मेरे चचा से, कह दो उधर न जाए, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। अकबर गुजर गए हैं,
یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ زہرا کے گلستاں کو بے گھر کیا ہے جیسے، زہرا کے گلستاں کو بے گھر کیا ہے جیسے، یا رب کسی کا کنبہ، یا رب کسی کا کنبہ ایسے بکھر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ اکبر گزر گئے ہیں، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ بولی سکینہ ماں سے میں جا رہی ہوں اماں، بولی سکینہ ماں سے میں جا رہی ہوں اماں، بھائی میرا اکیلا، بھائی میرا اکیلا جنگل میں ڈر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ اکبر گزر گئے ہیں، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ زندان شام سے یہ زینب پکاری رو کر، زندان شام سے یہ زینب پکاری رو کر، بھیا خبر لو آ کر، بھیا خبر لو آ کر، بچی یہ مر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ اکبر گزر گئے ہیں، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ ایک رات کی بیاہی کس طرح دل سنبھالے، ایک رات کی بیاہی کس طرح دل سنبھالے، رونے کو غم کی ماری، رونے کو غم کی ماری، میت پہ گر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ اکبر گزر گئے ہیں، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ اتنے پڑے ہیں صدمے بیماروں ناتواں پر، اتنے پڑے ہیں صدمے بیماروں ناتواں پر، عابد کی آہوزاری، عابد کی آہوزاری شام و سحر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ اکبر گزر گئے ہیں، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ ہائے سکینہ کہہ کر عباس کے علم سے، ہائے سکینہ کہہ کر عباس کے علم سے، نظریں جمائے رکھو، نظریں جمائے رکھو، جب تک گزر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ اکبر گزر گئے ہیں، یثرب خبر نہ جائے، یثرب خبر نہ جائے۔ شبیر کی کہانی توقیر کی زبانی،
शब्बीर की कहानी, तौकीर की जुबानी, सुनकर दिलों से पहरों, सुनकर दिलों से पहरों, गम का असर न जाए, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। अकबर गुजर गए हैं, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए, यसरब खबर न जाए। सकीना हाय सकीना, हाय सकीना बेकस, सकीना सकीना हाय सकीना, हाय सकीना बेकस, सकीना। जिंदा में सकीना का थनोहा, ऐ मेरी पुप्पी जान, कब जाएंगे हम घर। सकीना हर सकीना, हर सकीना बेकस सकीना। जिंदा में सकीना का थनोहा, ऐ मेरी पुप्पी जान, कब जाएंगे हम घर। सकीना हर सकीना, हर सकीना बेकस सकीना। कब कैद से पाएंगे रिहाई, कब चैन मिलेगा, कब चैन मिलेगा। कहती थी वो रोकर, सकीना सकीना हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। कब कैद से पाएंगे रिहाई, कब चैन मिलेगा, कब चैन मिलेगा। कहती थी वो रोकर, सकीना सकीना हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। जिंदा में सकीना का थनोहा, ऐ मेरी पुप्पी जान, कब जाएंगे हम घर। सकीना हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। उड़ते हुए परिंदों को देखा तो ये पूछा, बतलाएं फूफी जान मुझे जाते हैं ये किस जा। ज़ैनब ने कहा जाते हैं घर है जहाँ उनका, ये सुन के वो जिंदान में करने लगी गिरिया। क्या हम भी वतन जाएंगे अम्मा, या कैदी रहेंगे, या कैदी रहेंगे। कहती थी तड़प कर, सकीना सकीना हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। जिंदा में सकीना का थनोहा, ऐ मेरी पुप्पी जान, कब जाएंगे हम घर। सकीना हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। क्या जुर्म हमसे हो गया जिसकी ये सजा है, बिन बाप की बच्ची हूँ मगर कैद जफा है। जिंदान भी अम्मा मुझे तारीख मिला है, दम घुटता है इसमें न उजाला न हवा है। मर जाऊंगी इस कैद में अम्मा, हर सू है अंधेरा, हर सू है अंधेरा। लगता है मुझे डर। सकीना सकीना हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। जिंदा में सकीना का थनोहा, ऐ मेरी पुप्पी जान, कब जाएंगे हम घर। सकीना हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना,
بھی رحم نہیں کھاتے ستمگار، اور مارتے ہیں رونے پہ مجھ کو یہ جفاکار، ظالم کے تماچوں سے میرے سرخ ہے رخسار، زندہ میں اکیلی ہوں نہیں کوئی مددگار، کیا کیا نہ ستم مجھ پہ روا ہے میں کیسے بتاؤں، میں کیسے بتاؤں، کیا ظلم ہے مجھ پر، سکینہ سکینہ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ، اے میری پھوپھی جان کب جائیں گے ہم گھر، سکینہ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، کب قید سے پائیں گے رہائی، کب چین ملے گا، کب چین ملے گا، کہتی تھی وہ رو کر، سکینہ سکینہ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہم جولی نہیں کوئی میرا کس کو بتاؤں، تنہا ہوں بہت دل کو میں کس طرح لگاؤں، اصغر بھی نہیں سینے پہ جس کو میں سلاؤں، کس کو کروں میں پیار بھلا کس کو کھلاؤں، دل میرا بہل جائے گا اماں میں گود میں لوں گی، میں گود میں لوں گی، لا دو علی اصغر، سکینہ سکینہ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ، ہے میری پھوپھی جان کب جائیں گے ہم گھر، سکینہ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، گوہر میں بیاں کیسے کروں بچ کی رودات، ڈھائی تھی لینوں نے وہ معصوم پہ بیداد، رو رو کے وہ زندان میں یوں کرتی تھی فریاد، ڈرتی ہوں اندھیرے میں بہت سید سجاد، اے بھیا میرے مجھ کو بچاؤ لے کر مجھے جاؤ، لے کر مجھے جاؤ، زندان سے باہر، سکینہ سکینہ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ، اے میری پھوپھی جان کب جائیں گے ہم گھر، سکینہ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، بے کس سکینہ، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بال سکینہ ہے میرے دل کا چین، بال سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بال سکینہ ہے میرے دل کا چین، بال سکینہ ہے میرے دل کا چین، احمد مختار کا جانی ہوں میں، حیدر و صفدر کی نشانی ہوں میں، دین پیمبر کی جوانی ہوں میں، فاطمہ کا یوسف ثانی ہوں میں، بھائی حسن ہے میرا میں ہوں حسین، بال سکینہ ہے میرے دل کا چین، بال سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بال سکینہ ہے میرے دل کا چین، بال سکینہ ہے میرے دل کا چین، سجدے میں شبیر کی گردن کٹی، سر کھلے دربار میں زینب گئی،
سفارش سنی، مر گئی زندان میں بنت الحسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، ایک یتیمہ کو ستایا تو کیا، دکھتے ہوئے دل کو دکھایا تو کیا، گھڑکیاں دے دے کے رلایا تو کیا، منہ پہ تماچے بھی لگایا تو کیا، سہم کے مر جائے گی بنت الحسین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، دیکھ میں کہتا ہوں تو سن اے لئی، تجھ کو وصیحت کا بنا دوں امین، گرچہ عمل کا نہیں تجھ سے یقین، میری سکینہ کو ستانا نہیں، گر میرے ماتم میں کرے شور و شین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، ذبح پہ آساں مجھے کرتا ہے تو، قہر خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو، ہاتھ میرے خون سے بھرتا ہے تو، پاؤں میرے سینے پہ رکھتا ہے تو بھی نہ پائے گا میرے بعد چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، شمر سے کہتے تھے شہ مشرقین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین، بالی سکینہ ہے میرے دل کا چین۔